کہ پوری دنیا میں یہ جو کرسمس سے علاوہ عید قیامت المسیح ہے، اس کو بڑی جوش اور جذبے سے مناتے ہیں، اور 3 بجے لوگ عبادت گاہوں میں آ جاتے ہیں، اکٹھے ہو جاتے ہیں، اور پوپ پھوٹنے سے، سورج نکلنے سے پہلے وہ اپنے ہاتھوں میں کیا لیتے ہیں؟ کینڈل جلاتے ہیں، کینڈل لیتے ہیں، موم بتی کا یہ جو روشنی ہے۔ اور آپ اس بات سے بھی بخوبی واقف ہیں کہ جب خداوند یسوع مسیح دولہا بن کر آ رہا ہے، 10 کواریوں کے متعلق آپ نے سنا، تو وہ جتنے بھی لوگ تھے وہ رات کو کیونکہ آ رہے ہیں، تو ہاتھوں میں کیا تھی؟ ان کے ہاتھوں میں کیا تھا؟ شمعیں جلی ہوئی تھیں، اور وہ شمعیں جلا کر پتہ چل رہا تھا کہ برات آ گئی ہے، دولہا آ گیا ہے۔ اسی طرح ہم جو ایسٹر یعنی عید قیامت المسیح کو سیلیبریٹ کرتے ہیں، تو صبح سورج نکلنے سے پہلے کینڈل جلا کر جلوس کی شکل میں اپنے دور دراز جتنا بھی علاقہ ہے اس میں چکر لگاتے، گیت اور زبور گاتے اور ہیلیلویا کے نعرے لگاتے ہوئے یہ لوگوں کو بتاتے ہیں کہ اٹھو سونے والا، اٹھو، تمہارا نور آ گیا ہے، تمہارا زندگی دینے والا زندہ ہو گیا ہے، اور وہ قبر اور موت اور شیطان پر فتح پا کر اس نے ظاہر کر دیا ہے کہ جس طرح میں نے پہلے ہی یہ آگاہی کی تھی، اسی طرح آج بھی میں آپ کو بتاتا ہوں، کیونکہ لکھا ہے کہ خدا کے زندہ کلام میں کہ جب وہ آپس میں عورتیں باتیں کرتی آ رہی ہیں کہ اس کی قبر پر تو بہت بڑا پتھر ہے اور ہم خوشبو تیار کر کے لے کر آئے ہیں، تو کیسے اس پتھر کو اٹھا کر اندر جا کر اس کے جسم پر خوشبو لگائیں گے؟ میرے عزیزوں، جب وہ اس باغ میں جہاں پر، کیونکہ یہ نزدیک تھا یروشلم کے، اور اس باغ کے آتے ہیں تو یہ قبر پہلے ہی تیار تھی، ایک امیر ارمتیا اس کے انہوں نے اپنے نام سے تیار کی تھی، لیکن عید فصح نزدیک ہونے کی وجہ سے انہوں نے قبر نہ تیار کی۔ لیکن خداوند یسوع مسیح کو جو ہے ارمتیا اور نکودیمس جو خداوند یسوع مسیح کو رات کو ملنے آیا، انہوں نے جا کر پینتوس پلاطوس سے اجازت لی اور یہودی دستور کے مطابق 50 سیر یا 50 کلو جو ہے وہ مختلف چیزوں سے مر اور امود چیزیں ملا کر خوشبو تیار کی اور خداوند یسوع مسیح کے جسم پر مل دی، اور بالکل مہین کپڑا لے کر اس کے گرد لپیٹ دیا اور سر پر بھی۔ اب یہ دفنائے گئے ہیں، قبر میں رکھے گئے ہیں، اور قبر کے اوپر جو ہے وہ ایک بہت بڑا بھاری پتھر لگا دیا گیا ہے، اور سردار کاہنوں اور فقیہوں فریسیوں نے یہ ان سے کہا کہ ہو سکتا ہے کہ اس کے حواری یا اس کے جو شاگرد ہیں وہ رات کو آئیں اور اس کی لاش کو
اٹھا کر لے نہ جائیں اور بعد میں یہ کہیں کہ یہ تو زندہ ہے۔ اس لیے اس پتھر پر مہر لگا دی گئی، رسیوں سے باندھ دیا گیا، اوپر مہر لگا کر رکھ دیا، اور پہلے سپاہیوں کو حکم دیا کہ وہ اس کے اوپر نگہبانی کرے، نگرانی کرے، کہ تاکہ کوئی اس یسوع مسیح کا جو شاگرد ہے یا حواری ہے یا ان کا رسول ہے وہ آ کر چرا نہ لے جائے۔ اب رات کو ہی، کیونکہ میں پہلے بھی آپ کو بتا چکا ہوں کہ ہمارا جو دن کا آغاز ہوتا ہے وہ رات کے 12 بجے ہوتا ہے، لیکن یہودیوں میں جو دوسرے دن کا آغاز ہوتا ہے وہ شام 6 بجے سے شروع ہو جاتا ہے۔ تو اسی طرح اگر آپ کسی بھی ملک میں باہر فون کر کے دیکھیں، کسی میں 12 گھنٹے کا فرق ہے، کسی میں 4 گھنٹے کا، کسی میں 6 گھنٹے کا، اگر ہم اپنے ساتھ انڈیا میں ہی دیکھیں تو وہ آدھا گھنٹہ ہمارے سے پیچھے۔ تو اس لیے میرے عزیزوں، ہمیں پتہ چلتا ہے کہ رات کو لکھا ہے کہ 2 شخص برق پیشاب پہنے ہوئے، یا فرشتے کہہ سکتے ہیں بڑے فخر سے ہم، کہ وہ آئے اور انہوں نے ایسا ہاتھ بھی نہیں لگایا یا ویسے ایسے کیا تو وہ پتھر اور اس کی رسیاں اور اس کے مہریں جو اوپر لگائی گئی تھیں وہ ٹوٹ گئیں، اور جو وہاں پر پہرے دار تھے وہ ڈر گئے، خوف زدہ ہو گئے کہ ایک دم ان کے اوپر آ کر روشنی چمکی ہے، اور وہ بھاگنے لگے، وہاں سے دور ڈر کر بھاگ گئے۔ تو پتھر جو ہے وہ قبر سے لڑک کر بہت دور جا گرا۔ اور ہم جب یہاں پر دریائے یردن یا ملک عمان جو ہے وہاں جاتے ہیں، دریائے یردن اور مقدس مقامات کی سیر کرنے، تو وہاں پر وہ پتھر پڑا ہے، وہاں پر پتھر پڑا ہوا، اور میں نے اس کے پاس جا کر 2-3 دفعہ فوٹوگراف کرائی۔ تو میرے عزیزوں، یہ عورتیں ہیں، اور آپ جانتے ہیں کہ وہ عورتیں اتنا بڑا پتھر نہیں اٹھا سکتی۔ وہ آپس میں باتیں کرتی آ رہی ہیں کہ کیسے پتھر کو اٹھائیں گے، اور جب وہ پہنچتی ہیں تو دیکھتی ہیں کہ وہاں پر تو پتھر ہے نہیں، دروازہ قبر کا کھلا ہوا ہے، اور وہ ڈر گئی، پریشان ہو گئی، اور کیونکہ چاروں انجیلوں میں اس کا بڑی وضاحت سے بیان کیا گیا ہے کہ وہ ڈری بھی اور روتی بھی رہی، اور خوف زدہ ہو گئی کہ ہمارے خداوند یسوع مسیح کو یہ لوگ اٹھا کر لے گئے۔ اور پھر لکھا ہے کہ جب انہوں نے اندر جا کر جھانکا، دیکھا تو ایک فرشتہ سر کی طرف اور دوسرا فرشتہ پاؤں کی طرف، یہ 2 اناجیل میں لکھا ہوا ہے، اور 2 میں ایک فرشتے کا ذکر ہے۔ وہ وہاں پر گئی اور انہوں نے ان سے پوچھا، تو انہوں نے کہا کہ تم زندہ کو مردوں میں کیوں ڈھونڈتی ہو، کیونکہ وہ اپنے وعدے کے مطابق جی اٹھا ہے۔ اور یہ بات اس نے پہلے ہی کئی دفعہ اعلانیہ طور پر اپنے شاگردوں سے کی تھی۔ جب یہ باتیں وہ سنتی ہیں تو کیونکہ مریم مگدلینی جو ہے وہ پیچھے کھڑی ہوئی ہے، اور وہ رو رہی ہے، چلا رہی ہے کہ میرے استاد کو، میرے ربی کو یہ اٹھا کر لے گئے۔ وہ نہیں سمجھتی، اور جب پیچھے سے اس کو آواز آتی ہے کہ اے عورت تو کیوں روتی ہے، تو وہ اس کو ایک عام بات کا مالی سمجھتے ہوئے اس سے پوچھتی ہے کہ
آپ نے میرے یسوع کو، میرے استاد کو یہاں سے اٹھا کر جاتے ہوئے کسی کو دیکھا ہے؟ تو پھر خداوند یسوع مسیح جو مردوں میں سے جی اٹھے ہیں، وہ اس کا نام لے کر پکارتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اے مریم، اور جب نام لیا جاتا ہے تو وہ ایک دم پیچھے دیکھتی ہے اور وہ اس کو پہچان لیتی ہے اور اس کے پاؤں پکڑنے کے لیے اس کے آگے بڑھتی ہے۔ تو وہ یسوع مسیح فرماتے ہیں کہ اے مریم، میں ابھی اپنے باپ کے پاس نہیں گیا، تو ایسا کر، تم سب جا کر میرے بھائیوں کو، یہاں بھائیوں کا ذکر بھی لکھا گیا ہے، شاگردوں کا ذکر بھی لکھا گیا ہے، ان کو جا کر اطلاع دو کہ وہ اپنے کہنے کے مطابق مردوں میں سے جی اٹھا ہے۔ اور جب وہ وہاں پر جا کر تمام لوگ جتنے بھی شاگرد یسوع مسیح کے تھے وہ ایک کمرے میں، اور کلام خدا فرماتا ہے کہ 11 لوگ تھے، کیونکہ 12واں جو یہودا اسکریوتی تھا اس نے تو پہلے ہی اپنے آپ کو پھانسی لے کر ختم کر لیا۔ 11 شاگرد ایک کمرے میں بیٹھے بند رو رہے ہیں، ڈر رہے ہیں، چلا رہے ہیں کہ اس کی واری آ گئی، اب ہماری آئے گی اور ہمیں بھی پکڑ کر اسی طرح کیا جائے گا۔ تو جب یہ عورتیں جا کر دروازہ کھٹکھٹاتی ہیں، دروازہ کھولتے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ ہم نے خداوند یسوع مسیح کو دیکھا ہے اور 2 فرشتوں نے بھی ہم سے باتیں کی ہیں، انہوں نے ہمیں بتا دیا ہے کہ وہ مردوں میں سے جی اٹھا ہے۔ اور مریم مجدلی نے کہا کہ میں نے خود اس سے باتیں کی ہیں اور اس نے میرے ساتھ باتیں کی اور کہا کہ جا کر میرے شاگردوں کو، میرے بھائیوں کو بتاؤ۔ تو وہاں سے دو جو شاگرد ہیں وہ دوڑتے ہیں، ایک مقدس پترس ہے اور دوسرا جو ینگ ہے وہ اس سے آگے نکل آتا ہے دوڑنے میں، اور دوڑتے دوڑتے جب قبر کے پاس پہنچتے ہیں تو وہ جو پہلے پہنچتا ہے وہ باہر کھڑا ہو جاتا ہے، اور جب مقدس پترس آتا ہے تو وہ فوراً اندر قبر کے چلا جاتا ہے اور جا کر دیکھتا ہے کہ وہاں پر مہین چادر جو ہے وہ الگ پڑی ہوئی ہے اور جو سر پر باندھا گیا تھا وہ الگ پڑا ہوا ہے، اور پھر وہاں پر دوسرا بھی اس کے ساتھ اندر جا کر دیکھتا ہے اور وہ حیران پریشان ہو جاتے ہیں اور ڈرے ہوئے واپس لوٹ جاتے ہیں۔ اسی دن میرے عزیزو شام کا وقت ہے اور 2 شاگرد، ایک شمعون اور دوسرا کلپس، وہ اموس جو یروشلم سے تقریباً 7 میل کے فاصلے پر ہے، اموس کا جو گاؤں ہے وہاں پر رہتے ہیں اور وہاں جا رہے ہیں باتیں کرتے ہوئے آپس میں کہ آج یسوع مسیح کو مرے ہوئے 3 دن ہو گیا ہے، اور ہم بڑی امید رکھتے تھے، ہم بڑی خواہش کرتے تھے کہ وہ بنی اسرائیل قوم کو جو ہے وہ رہائی دے گا، مخلصی دے گا اور چھڑائے گا اور وہ بادشاہ بنے گا اور ہم ان رومی حکومت سے چھٹکارا حاصل کریں گے۔ تو میرے عزیزو وہ یہ باتیں کرتے جا رہے ہیں تو خداوند یسوع مسیح جو مردوں میں سے جی اٹھا ہے وہ کیا ہے، ان کے ساتھ ہو گیا۔ جب ساتھ ہو گیا تو خداوند یسوع مسیح نے ان سے پوچھا کیا باتیں آپس میں کر رہے ہو؟ تو اس دونوں نے حیران ہو کر یسوع مسیح سے پوچھا کہ کیا تو نیا ہے یروشلم میں؟ تجھے نہیں پتا کہ یروشلم میں اتنا بڑا واقعہ ہو گیا ہے؟
اور 3 گھنٹے تک اندھیرا چھایا رہا ہے۔ ہمارے استاد کو، خداوند یسوع مسیح کو، جس نے اتنے معجزے کیے، مردوں کو زندہ کیا، اسے صلیب پر چڑھا دیا گیا اور 3 گھنٹے تک پوری دنیا میں اندھیرا چھایا رہا اور قبریں کھل گئیں۔ متی کی انجیل میں لکھا ہے کہ قبریں کھل گئی اور مقدسین مرے نہیں۔ لکھا ہے کہ مقدسین جو سوئے ہوئے تھے قبروں میں، وہ اٹھ کھڑے ہوئے اور شہر کی طرف روانہ ہو۔ کہتے آپ کو پتہ نہیں اتنا بڑا واقعہ ہو گیا ہے اور آپ پتہ نہیں کہاں آگے جانا چاہتے ہیں، لیکن شام ہو گئی تھی تو انہوں نے کہا کہ آپ آگے علاقہ جو ہے وہ گنجان ہے، تو ہم چاہتے ہیں کہ تو ہمارے ساتھ ہمارے گھر رہو، تو صبح چلے جانا۔ تو وہ خداوند یسوع مسیح ان کے ساتھ ان کے گھر میں گیا، اور جب گھر میں گیا، کیونکہ لکھا ہے کلام مقدس میں کہ ان کی آنکھیں جو تھی بند کی ہوئی تھیں، وہ نہیں یسوع مسیح کو پہچان سکے۔ لیکن جب اپنے گھر پہنچے اور وہاں پر جا کر انہوں نے، میرے عزیزو، کھانا کھانے کے لیے میز پر بیٹھے تو یسوع مسیح نے آسمان کی طرف روٹی اٹھا کر خداوند کا شکر ادا کیا، دعا کی، اور دعا کر کے جب توڑ کر دینے شروع کی تو اس وقت ان کو پتا چلا کہ یہ تو ہمارا استاد ہے، یہ تو خداوند یسوع مسیح ہے، یہ تو مردوں میں سے جی اٹھا ہے، اور یہ تو ہمارے لیے نجات دیا ہے، اس نے موت، گناہ اور فتح پا لی قبر پر، یہ تو ہمارا استاد ہے۔ جب ان کو پتا چل گیا تو اس وقت لکھا ہے کلام خدا فرماتا ہے کہ خداوند یسوع مسیح ان سے جدا ہو گئے، نکل کر وہاں سے آ گئے۔ ان کو کہا، اور وہ بھی اسی وقت ہی لکھا ہے کہ راتوں رات ہی وہ واپس یروشلم میں آ کر اپنے ساتھیوں کو بتایا کہ یسوع مسیح تو ہمارے ساتھ، ہم نے یسوع مسیح کو دیکھا ہے۔ ابھی وہ یہ باتیں کر ہی رہے تھے کہ خداوند یسوع مسیح بند دروازے میں سے ان کے پاس آ گیا، شاگردوں کے پاس، اور کہا، تمہاری سلامتی ہو، تمہاری سلامتی ہو، میں کل، آج، بلکہ اب تک یکساں خدا، میں مر گیا تھا، دیکھ اب زندہ ہوں اور عبدالآباد زندہ رہوں گا۔ اور اسی طرح میرے عزیزو، اگر ہم پولس رسول کا خط دیکھیں، پہلا کرنتھیوں اور اس کا 15 باب ہم دیکھیں تو اس میں پہلی ہی آیت میں ہمیں ملتا ہے، 15 باب کی پہلی آیت میں ملتا ہے کہ اے بھائیو، میں تمہیں وہی خوشخبری جتائے دیتا ہوں جو پہلے دے چکا ہوں، جو پہلے دے چکا، جسے تم نے قبول بھی کر لیا تھا اور جس پر قائم بھی ہو۔ وہ کیا خوشخبری ہے؟ وہ یہ ہے کہ اسی کے وسیلے سے تم کو نجات بھی ملتی ہے، بشرطے کہ وہ خوشخبری جو میں نے تمہیں دی تھی یاد رکھتے ہو، ورنہ تمہارا ایمان لانا بے فائدہ ہے۔ یہ خوشخبری کیا ہے؟ تیسری آیت میں آپ دیکھیے گا، خدا کے زندہ کلام میں یوں مرقوم ہے، پولس رسول فرماتے ہیں، چنانچہ میں نے سب سے پہلے تم کو وہی بات پہنچا دی جو مجھے پہنچی تھی، کہ مسیح کتاب مقدس کے مطابق ہمارے گناہوں کے لیے ہوا اور دفن ہوا، اور تیسرے دن کتاب مقدس کے مطابق جی اٹھا۔ ہیلیلویا! تیسرے دن کتاب مقدس کے مطابق جی اٹھا، اور میرے عزیزوں، اور کائفہ کو اور اس کے بعد ان 12 کو دکھائی دیا،
پھر 500 سے زیادہ بھائیوں کو ایک ساتھ دکھائی دیا، جن میں سے اکثر اب تک موجود ہیں اور بعض سو گئے ہیں۔ پھر یعقوب کو دکھائی دیا، پھر سب رسولوں کو، اور 40 دن تک ان کے ساتھ رہا، کھاتا پیتا رہا، ان سے باتیں کرتا رہا، ان کو دکھائی دیتا رہا، کیونکہ ہمارا ایمان ہے خدا کے زندہ کلام سے، اور خدا کا زندہ کلام فرماتا ہے کہ وہ مردوں میں سے جی اٹھا ہے، اور اس کی آج بھی قبر خالی ہے۔ ہیلیلویا، ہیلیلویا۔ آج کے زندہ کلام کے وسیلے سے خدا وہ آپ کو بڑی کرتا ہے۔ میرے عزیزو، آج لوگ بار بار ہاتھ دھو رہے ہیں۔ میری صلاح ہے، آپ کو میں صلاح دیتا ہوں، مسیحی کبھی دل اور دماغ کو بھی دھو لیا کرے، کبھی دل اور دماغ کو بھی دھو لیا کرے، کیونکہ نفرتیں بھی تو وبا کی طرح پھیل رہی ہیں۔ جب ہم دل اور دماغ کو دھو لیں گے تو یہ نفرتیں ختم ہو جائیں گی۔ تو اسی لیے جہاں نفرت ختم ہوگی وہاں محبت ہوگی، اور محبت خدا یسوع مسیح نے ہمیں کر کے دکھائی۔ آمین۔